بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں اسلام کے عظیم مبلغ اور روحانی تاجدار سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند عطائے رسول حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پائے اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی ذات فیوز و برکات کی شہرت اور مقبولیت ہند پاک کے گوشے گوشے میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی سورج کی کرنوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی ولایت اور فیض بخشی حاجت روائی اور کشف و کرامت کا چرچا ہے۔ آپ کی عقیدت کیش اور نام لیور چین، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، رنگون اور یوروپ کی سرزمین پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جو ہر سال 6 رجب کو عرس پاک کے نورانی و بابرکت موقع پر دیگر مخصوص تواریخ میں اجمیر شریف نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ حاضر ہو کر سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت کے چراغ روشن ہیں، ان کی تمام دنیاوی اور اخروی امیدوں اور تمناؤں کا مرکز آپ ہی کا مقدس آستانہ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر 586 ہجری میں اجمیر شریف لائے اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کی ترجیح و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر تبلیغ حق و اشاعت اسلام کا مقدس فریضہ پوری مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا، اور اگر گمراہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمہ وقت ہر سرگرم عمل رہے۔ جس دور میں آپ نے ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھا، وہ دور کفر، شرک اور ظلم و جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی اور لوگ خدا سے اکثر غافل اور حق و صداقت کی راہوں سے بھٹک چکے تھے۔ اسلام دشمن مسلم بیزار اور متعصب راجہ کے درباریوں نے راجہ کو سرکار خواجہ غریب نواز کی اجمیر آمدی کی خوشخبری دی، تو اس نے آپ کو اور آپ کے خدام کو طرح طرح سے پریشان کر کے وہاں سے نکل جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے جادوگر جے پال جوگی کو آپ سے مقابلہ کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن اس میں بھی کوئی طاقت نہ رہی جو سرکار غریب نواز پر نہ کی ہو، لیکن بری طرح شکست و ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ سرکار غریب نواز کے پرچم حقانیت و علم و روحانیت کو زبردست فتح و سربلندی نصیب ہوئی۔ تمام تدبیریں تحت تاجو اور تمام عظمت و قوت ایک گٹھری پوش اور خاک نشین درویش کے قدموں پر سر نگوں ہو گئے۔